سینئر صحافی تجزیہ کار صابر شاکر صاحب موجود ہے. سر خبریں بہت سی ہیں ان پر بات کریں گے, لیکن 23 اکتوبر 3 سال ہو چکے ہیں آج ارشد شریف شہید کی شہادت کو. وہ لوگ جو نامزد کیے گئے تھے FIR میں وہ اب تک اپنی کڑی سزا کو پہنچ نہیں سکے, تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, اس کو باقاعدہ طور پہ شہید ارشد شریف کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اور 3 سال گزر گئے ہیں, اور 3 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک شہید ارشد شریف کے قتل کا معاملہ جو ہے پاکستان میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکا. اور سب سے بڑھ کر جو حیرانی اس وقت ہوئی, کم از کم مجھے, کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب آئے تو مجھے اندازہ تھا کہ امید تھی کہ اب یہ کیس جو ہے آگے بڑھے گا, کیونکہ شہید ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے دور میں ہوا تھا, جنرل عاصم منیر صاحب کے دور میں نہیں ہوا تھا. لیکن اس میں مزید حیرانی بڑھ گئی کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد بھی شہید ارشد شریف کے قتل کا معاملہ جو ہے اس میں اس پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ اسی طریقے سے اس کیس کو نہیں بلکہ دبایا گیا, اور ہر طرح کی کوریج سے بھی روک دیا گیا. اور پہلی برسی پہ ARY نیوز نے ایک ہلکی پھلکی سی رپورٹ تیار کی تھی, اور وہ بھی رپورٹ رکوا دی گئی تھی, اور وہ پروگرام بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا. اس لیے اب ہمیں مزید اس پہ کنسرنز ہیں, اور ہم نے اس بارے میں لندن میں بھی آواز اٹھائی ہے, اور انسانی حقوق کی تنظیم نے ایک پروگرام کیا تھا, اس میں بھی ہم نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں حالانکہ ہونی چاہیے تھیں, اور ان کی والدہ کی ایک FIR موجود ہے, ان کی درخواست موجود ہے, اس پہ کیس کو آگے بڑھنا چاہیے, لیکن نہیں بڑھ سکا. بس آگے بڑھتے ہیں. آج سہیل آفریدی کو اجازت تو مل گئی ہے اڈیالہ جیل اس وقت وہ, بلکہ جب ہم انٹرویو کر رہے ہیں تو پہنچ چکے ہیں, لیکن ناکے پر روک لیا گیا ہے, اور یہ ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے کہ ان کو ناکے پر روک لیا گیا ہے. بھاری تعداد میں پنجاب پولیس وہاں موجود ہے. ملاقات ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں اب یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, کیونکہ عدالتوں کے فیصلے تو کون مانتے ہیں, اور عدالت نے بھی آج لارجر بینچ نے فیصلہ دیا ہے, اور فیصلہ پہلے بھی موجود تھا, اور یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں تھی, یہ کوئی بہت بڑی فیور نہیں مانگی جا رہی, بلکہ جیل مینول, جیل قوانین اس بات کا حکم دیتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ وہ ملاقاتیں, قیدیوں کی ملاقاتوں پر پابندی نہ لگائیں. تو لیکن اس بارے میں حکومت میں بہت زیادہ آپس کی جو صفوں میں بھی اتحاد نہیں ہے. ایک کیمپ ہے نواز شریف اینڈ کمپنی کا, دوسرا ان کے ساتھ مریم صاحبہ بھی ہیں, دوسرا کیمپ ہے شہباز شریف صاحب کا, اور تیسرا کیمپ ہے کرنل صاحب کا یعنی کہ جنرل صاحب کا. اور یہ تینوں کیمپوں سے مختلف اطلاعات موصول ہوئیں پچھلے 3 دنوں سے. ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہاں یہ کوئی سیاسی ڈیرا تو ہے نہیں کہ آپ ملاقاتیں کریں, تو ملاقاتیں تو اس طرح سے نہیں ہوں گی ملاقاتیں. اور پھر شہباز شریف صاحب کے معاون خصوصی ہیں حذیفہ رحمان, وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کا معاملہ حل ہو جائے گا. اور شہباز شریف صاحب نے, وفاقی گورنمنٹ نے حکم دے دیا ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ سہیل آفریدی اور عمران خان کی ملاقات کا اہتمام کرے. تو ایک طرف یہ کہا گیا. دوسری جانب منیف فاروق صاحب ہیں, وہ قریبی ہیں نواز شریف اینڈ مریم صاحبہ کے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا معاملہ ہے یہ تو نہ پنجاب حکومت کا ہے نہ ہی صوبائی حکومت کا ہے, وہ بالکل اس معاملے میں نہیں ہیں متعلقہ لوگ, اور متعلقہ لوگ صرف جنرل عاصم منیر صاحب GHQ ہے. تو یہ ایک دوسرے پہ ملبہ بھی ڈال رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام بھی عائد کر رہے ہیں, اور کوئی ایک مل کے وزن بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے پھر یہ وایا میڈیا جو نکالا گیا آج, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوگر صاحب نے, حالانکہ وہ بغیر پوچھے پانی بھی نہیں پیتے, انہوں نے کیس کو سنا, اور اس میں وہی 3 آنریبل ججز تھے, جو کہ ایک تو جسٹس اعظم صاحب, وہ بھی 26ویں غیر آئینی ترمیم کے بعد آئے, ڈوگر صاحب بھی, تو حکومتی بینچ تھا بیسیکلی یہ. تو اس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کے ملاقات کریں, اور جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ خود عدالت جو ہے وہ, میرا اپنا خیال ہے کہ شاید ملاقات کی اجازت دے دی جائے گی, کیونکہ وہ کرنل صاحب کو تھوڑا سا ٹائم لینے میں, اوپر سے اجازت لینے میں, اپروول کروانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن صابر صاحب یہ اوور آل مسئلہ کیا ہے؟
سہیل آفریدی پر. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ سہیل آفریدی کی اگر آج ملاقات ہو جاتی ہے تو کابینہ کی تشکیل آپ کو لگتا ہے پھر آج ہی ہو جائے گی؟ جی بالکل, پھر تو ڈیفینیٹلی, کیونکہ سہیل آفریدی صاحب اچھا کھیل رہے ہیں اور پہلے کی نسبت. اس کی وجہ کہ انہوں نے 3 کام کیے ہیں, اور ایک تو انہوں نے یہ شو کیا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ بڑے گھروں میں جا کے ملاقات کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. وہ 2 کام کر چکے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی وہ انٹریکشن سے وہ انکاری ہو چکے ہیں, اور وہ بلوچستان جو ورک شاپ تھی اس میں سینئر وزیر بلوچستان یہ بات کر چکے ہیں, تو وہاں پہ بھی نہیں گئے. دوسرا, وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو بلایا گیا تھا, ایک میٹنگ تھی اس میں جنرل صاحب بھی تھے, تو اس میں بھی انہوں نے وہ نہیں گئے, مزمل اسلم صاحب کو بھیجا, اور وہاں پہ بھی ان کا یہ کولڈ شولڈر دکھانا یہ ایک میسج تھا کہ مجھے راغب نہیں کیا جا سکتا اس طرح کی ملاقاتوں کے ذریعے سے. پھر 2 اور کام کیے, جو 3 گاڑیاں بھیجی تھیں وہ سب سٹینڈرڈ تھیں, پولیس نے رپورٹ دی, ٹیکنیکل ٹیم نے وہ واپس کر دی انہوں نے, اور خیبر پختونخوا پولیس کے لیے جو دی تھی نقوی سرکار نے. پھر ایک اور کام کیا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی جو تفصیل روکی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہوئی ہے کہ باہر نہیں جائے گی, تو اس پہ بھی انہوں نے خط لکھا اور اس کو بھی پبلسائز کیا کہ جناب یہ سچویشن ہے اور گندم روکی جا رہی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے. پنجاب میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے, جب آپ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے لیے یہ روکے گا تو یقیناً مسائل پیدا ہوں گے. تو وہ کھیل رہے ہیں, اگریسولی کھیل رہے ہیں, اور یہی چیزیں ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. سر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک جانب وہ 7 رضوی والا معاملہ اور انس رضوی والے معاملے کو بھی دبا دیا گیا ہے, کیا اس کو کسی بلیک میلنگ ٹول کے لیے استعمال کیا جائے گا مریم نواز کی حکومت کے خلاف؟ کیونکہ جو محسن بیگ جیسے لوگ ہیں جو ان کے اپنے بہت قریب ہیں طاقتور حلقوں کے, وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ مریم نواز کے سر سے ہٹ چکا ہے. یہ ہے آپ اسے کہیں فیک نیوز. ہاں, یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا ہوا ہے, اور ایکسٹینشن کے وقت ایک ایکسٹینشن ہے, دوسرا ہے پبلک پرسپشن, کیونکہ مرید کے بعد جو قتل عام ہوا اس میں محسن نقوی صاحب کی موجودگی وہاں پہ موجودگی ظاہر کرتی ہے. اسلام آباد پولیس یہاں سے گئی اور سب کچھ ہوا, اور اس کے بعد جو معاملہ وہاں پہ زیادہ بگڑ گیا. پھر وہاں سے ڈی وی آر اور سارا ریکارڈ, ڈیجیٹل ریکارڈ وہاں سے غائب کر دیا گیا مرید کے شہر سے, اور گھر گھر جا کر اور وہ کیا گیا. اب وہ ایک الگ سے ایشو بنا ہوا ہے, پبلک سینٹیمنٹ بہت بالکل اپوزٹ ہیں. پھر ان کا خیال نہیں تھا کہ تمام اہل سنت والجماعت کی جو اسکول آف تھاٹ ہے, سارے کا سارا بریلی اسکول آف تھاٹ, وہ اکٹھا ہو جائے گا. وہ سب اکٹھا ہو گئے, تنظیمات تھی ان کی ساری کی ساری اہل سنت والجماعت کی, وہ اکٹھی ہو گئیں, کیونکہ 330 مساجد ان پہ انہوں نے کنٹرول سنبھالا, اور 238 مدرسوں پہ, تو وہ بھی ایک ہی سنت اہل سنت والجماعت بریلوی اسکول آف تھاٹ کے. تو یہ کوئی ان کو نہیں یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, اسی لیے وہ سب کے سب جب آ گئے ہیں تو اب یہ سارے کا سارا ملبہ وہ کہتے ہیں کہ مریم صاحبہ پہ ڈال دیا جائے یا پنجاب حکومت پہ ڈال دیا جائے. اور مریم صاحبہ نے جو میسج کنوے کیا ہے تحریک لبیک کو بھی اور علماء کرام کو بھی, کیونکہ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں مفتی راغب نعیمی صاحب کے ساتھ, اور ان کو چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل بھی بنایا ہوا ہے, اور وہ بھی ان کے ذریعے جو پیغام بھیجا مریم صاحبہ نے, ان کہہ رہی کہ اس میں ہمارا کوئی لین دین نہیں, ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا, اور یہ سارا کنٹرول کر رہے تھے محسن نقوی صاحب, تو وہی ذمہ دار ہیں. تو پیچھے سے یہ اطلاعات دی جا رہی ہیں. تو ان حالات میں یہ جو ہمارے محسن بیگ صاحب یا اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں, یہ بیسیکلی ڈائیورژن ہے, اور ڈائیورژن اس لیے کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو یہ میسج کنوے کیا جا سکے کہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ اب نہیں ہیں. اور اسی طرح کی اطلاعات جب 3 سال پہلے انہی دنوں میں جب عمران خان صاحب آرمی چیف کے ایشو کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میرٹ پہ آرمی چیف کا تقرر ہو, تو اس وقت بھی جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو ایسے پیغامات بھجوائے گئے تھے کہ میں نیوٹرل رہوں گا, اور میں ان شخصیات کو 2-3 شخصیات کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کے ذریعے سے یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا, اور ان میں یہ ایک ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی ہیں, ان کے ذریعے بھی یہ پیغام پہنچایا گیا.
پھر 2-3 اور شخصیات ہیں جو غیر سیاسی تھیں، ان کے ذریعے بھی کامن فرینڈ جو تھے جنرل عاصم منیر صاحب کے اور عمران خان صاحب کے، ان کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ میں نیوٹرل رہوں گا۔ ابھی بھی اسی طرح کی وائبس، اسی طرح کی میسیجنگ ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم ان کے پیچھے نہیں ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ سر ایک جانب فیصل ڈاکٹر کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات، اور دوسری جانب جو پاکستان کا مین اسٹریم ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر کھل کر معیشت کا جو بگاڑ ہے اس پر بات ہو رہی ہے، یہ سب بھی ڈائیورژن کے لیے یا عمران خان کو میسیجنگ کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی میں اس کو اسی طرح دیکھتا ہوں۔ اس کی ریزن ہے کہ جتنی دفعہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان انبن ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا وزن تھا جنرل صاحب کا وہ مریم صاحبہ اور نون لیگ کی طرف تھا، انہوں نے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالا، اور جبکہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور مریم صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے، اور یہ بات درست ہے کہ پنجاب میں ان کی حیثیت جو ہے وہ بالکل کوئی 2% کی عزت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، اور حالانکہ ضمنی الیکشن میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ یہ ضمنی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، اس میں ایک پیپلز پارٹی کو دی جائے گی اور باقی نون لیگ کو دی جائیں گی، تو اس پہ بھی گڑبڑ ہے۔ تو پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں دوبارہ سے، اور جنرل صاحب ملتے ہیں زرداری صاحب سے، اور پھر اور ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر پرانی تنخواہ بحال اور 1 مہینے کی مہلت دے دی جاتی ہے، الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ 1 مہینے کی ہم مہلت دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے۔ تو بیسیکلی 3، پھر میں کہوں گا کہ آپ چلے جائیں اکتوبر 2022 میں چلے جائیں، اس وقت بھی جو جنرل باجوہ کر رہے تھے نا، جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے اس وقت، عمران خان صاحب کو بھی کے ساتھ بھی انگیج کیا ہوا تھا کہ جناب مجھے آپ ایکسٹینشن کے لیے فیور کریں تو میں خود ہی الیکشن کرواؤں گا اور بڑے فری الیکشن کرواؤں گا، اور پھر وہ شہباز شریف صاحب سے الگ سے مل رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں، نواز شریف صاحب کی الگ سے منت سماجت کی جا رہی تھی کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں، جو وہ اس وقت کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ الگ ڈیل کر رہے تھے، شہباز شریف نواز شریف صاحب الگ کر رہے تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ الگ کر رہے تھے، اس وقت بھی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ سب کے ساتھ الگ الگ پیکج ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک گروپ کو لگایا ہوا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کریں، دوسرا شہباز صاحب تو خیر ان کے ہاتھ میں ہیں، نواز شریف اینڈ مریم نواز، ان کے ساتھ بات کریں، تیسرا ونڈو انہوں نے کھولا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ان سے بات کی جائے، تو جہاں سے اچھا پیکج مل جائے تو وہی اٹھا لیا جائے گا۔ تو اصل میں وہ 28 نومبر والا معاملہ چل رہا ہے، ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیریس قسم کے ان کے آپس میں کوئی مسائل و افکار ہیں۔ سر بتائیے کہ نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سڑکیں گرم ہونے جا رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کوئی بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے عمران خان بھی تاکید کر چکے ہیں، پارٹی کو تمام تر ہدایات جاری کر چکے ہیں، وقت آنے پر بتایا جائے گا۔ اگر دیکھ رہے ہیں آپ تو کیا دیکھتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک اٹیمپٹ تو ہونی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے معاملہ چل نہیں سکتے، اور یہ ایکسٹینشن کا قانون میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ایکسٹینشن کا جو قانون ہے اس کو قومی جرم قرار دے دینا چاہیے اور مکمل طور پر پابندی لگانی چاہیے، اور یہ صفحہ ہی پھاڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر 3 سال کے بعد یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، اور 2-3 مہینے پہلے جیسے نومبر کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی یہ اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے اور پولیٹیکلی انسٹیبل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر ہماری معیشت پہ پڑتا ہے۔ تو یہ کھیل شروع ہو جاتا ہے ہر 3 سال کے بعد ایکسٹینشن کا، تو اس کو ویسے اس کا صفحہ پھاڑ دینا چاہیے، تو یہ معاملہ ہی ختم ہو اور ایک قانون ہو، اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور کام کرنا چاہیے کہ آرمی چیف اور جو 3 سٹار جرنیلوں کے درمیان جو مراعات کا بہت فرق ہے، اس مراعات کے فرق کو کم کر دینا چاہیے، ان مراعات کا خاتمہ کرنا چاہیے، بالکل اسی طریقے سے جیسے چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی آنریبل ججز کے صرف تنخواہ میں تھوڑا بہت فرق ہے، اور ایک گھر بڑا ملتا ہے، باقی تمام ججز برابر ہوتے ہیں، تمام کی پینشن بھی ایکول ہوتی ہے ایک 19-20 کے ساتھ، ویسا ہی کر دینا چاہیے آرمی چیف کا بھی پیکج آفٹر ریٹائرمنٹ، تاکہ یہ جو ایک اٹریکشن ہے کہ جناب مجھے اتنے پلاٹ ملنے ہیں اور اتنا سب کچھ ملنا ہے، تو وہ جب یہ ختم کر دیں گے، مالی مفادات کو ذرا کم سے کم کر دیں گے تو یہ بھی ہوگا۔ پھر ایک اور کام کرنا چاہیے، کیونکہ آرمی چیف کے جو اختیارات ہیں
اس کو ایک ادارہ جاتی اختیارات اس کو ادارہ جاتی سطح پہ لانا چاہیے، کیونکہ اس وقت آرمی چیف جو ہیں وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور وہ اس حد تک ہیں جی کہ ایک ہوتا ہے جی حالت جنگ میں اتھارٹی، حالت جنگ میں ایبسولوٹ اتھارٹی ہونی چاہیے، حالت امن میں جو باقی معاملات ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، اس میں بے لگام آزادی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے پرائم منسٹر پہ قدغنیں ہیں اور باقی اتھارٹیز پہ قدغنیں ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری پہ قدغن ہے، پارلیمان پہ قدغن ہے، آئین نے ان پہ قدغنیں لگائی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے اختیارات پہ قدغنیں لگانی چاہیے اور اس کو ادارہ جاتی سطح پہ لے کے آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ انڈیویجول کو اتنا مضبوط کرتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہی اصل میں وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جب تک جو بھی آتا ہے وہ پھر آ کے واپس جانے کا نام نہیں لیتا، اور یہ قیانی صاحب نے ایک ایکسرسائز شروع کی، انہوں نے 6 سال لیے، پھر باجوہ صاحب نے 6 سال لیے، اور اب وہ مدت 5 سال کر دی گئی ہے۔ اب مزید 5 کے بجائے اب 10 سال تک یہ معاملہ چلے گا کہ ایک آرمی چیف آیا کرے گا، وہ کہے گا میں نے 10 سال ہلنا ہی نہیں ہے، اور پھر آگے آپ نے ریٹائرمنٹ کی ایج بھی ختم کر دی، جو کیپ لگی ہوئی تھی 64 کی وہ بھی اڑا دی، اور اس لیے اب یوں سمجھیں کہ کوئی بھی آرمی چیف آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں تو حیات ہوں اور مجھے ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس بنیادی قانون کو ہی چھیڑنا چاہیے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے اندر سے بھی جو کور کمانڈرز ہیں ان کو بھی، اور پھر چیئرمین جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر اس کو مضبوط کرنا چاہیے، ایئر چیف، نیول چیف جو ہیں ان کے اوپر تمام جو اقدامات ہیں ان سب کے ایک بورڈ بنانا چاہیے، تاکہ ایک اجتماعی کلیکٹیو وزڈم ہو۔ اور پھر خاص طور پہ جو فار ایگزامپل ایک اور کام کیا جاتا ہے کہ اب ان کی جو ریٹائرڈ جرنیلوں کی، ریٹائرڈ فوجی افسروں کی، جوانوں کی، ان کی پینشن، ان کے مالی مفادات اور ان کی مالی جو معاملات ہیں وہ بھی کنٹرول اس وقت کرتا ہے جی ایچ کیو، اور اس کو بھی پھر استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے۔ ہم نے دیکھا جنرل امجد شعیب صاحب کو جس طریقے سے کیا گیا، ریٹائرڈ جرنیلوں نے خطوط لکھے، ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کی گئیں، اور بہت سارے جرنیلوں پہ اس وقت زبان بندی ہے، وہ نہیں بول سکتے، وہ اپنی بات نہیں کر سکتے، کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے مکمل طور پر، اس ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے فوج کو بطور ادارہ مضبوط کرنا ہے، اور اس کا ٹینیور کم کر دینا چاہیے، تاکہ ایک جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا پہلے سے موجود ہے 26ویں غیر آئینی ترمیم والا نہیں، یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ختم کر دینا چاہیے، 2 سال آرمی چیف کی مدت ہو، اور جو سینیورٹی کے وائز آئیں اور آ کے 2 سال اپنی ڈیوٹی دیں اور چلے جائیں، اور ان کا جو اوپر کا جو ایک بہت زیادہ فرق ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، جو ایک بہت بڑا ہیوج پیکج جاتا ہے، وہ زمینوں کا، پلاٹس کا، کمرشل پلاٹس کا، وہ ختم کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے ساری چیزیں، بہت ساری معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ صاحب عمران خان تو کسی اور ہی موڈ پہ دکھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے تو کہا ہے پارٹی کو مرید کے جا کے جلسہ کریں۔ عمران خان صاحب بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 قتل عام ہو چکے ہیں جی، 4 واقعات ہوئے ہیں، 9 مئی کا ہوا فالس فلیگ آپریشن، اس میں کوئی اب شک نہیں رہا، اس کے بعد 26 نومبر ہوا، پھر آزاد کشمیر ہوا، پھر مرید کے ہوا۔ یہ ایک نیا جو ٹرینڈ چلا ہے، یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے سٹارٹ ہوا تھا، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اگر مجرموں کو کیفے کردار تک پہنچا دیا جاتا تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہونا تھا، لیکن وہ بھی ابھی انصاف ان کو بھی نہیں ملا، اور 4 واقعات یہ پچھلے 3 سالوں میں ہو چکے ہیں۔ تو ان واقعات کو اصل میں روکنا بہت ضروری ہے، ادروائز آپ دیکھیں پنجاب میں ایک بنایا ہے محکمہ CCD، 500 پولیس مقابلے ہوئے ہیں، اور 670 بندے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ وہ مجرم تھے نہیں تھے، اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہے، آپ عدالت میں پیش کریں، جو ایک پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور وہاں پہ ان کو سزائیں دلوائیں۔ یہ جو پولیس مقابلے ہیں مبینہ طور پر، وہاں پہ اس طریقے سے بندوں کو مجرم کتنا ہی خطرناک مجرم ہے، اس کو اس فورم پہ لے کے جائیں، سپیڈی ٹرائل کروائیں، اور یہ اگر آپ فری ہینڈ دے دیں گے تو پھر گناہ گاروں کے ساتھ بے گناہ لوگوں کا بھی پھر قتل ہوتا ہے۔ سر آخری ایک سوال ہے، طارق فضل چودھری نے کہا ہے بنی کالا شفٹ کر سکتے ہیں عمران خان کو، محسن نقوی نے پچھلے عرصے میں کہا کہ ایسی تمام خبروں میں صداقت نہیں ہے، جبکہ عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ
कभी बनी गाला, कभी नथिया गली, कभी जमान पाक की ऑफर्स मेरे पास आती है, तो फिर इमरान खान तो दोबारा सच्चा साबित हो गए, मोहसिन नकवी ने यानी झूठ बोला। ये बात सही है, उनको ऑफर्स तो, इसमें तो कोई शक नहीं है, ऑफर्स जाती रहती हैं, लेकिन इमरान खान साहब कोई इसको ऑफर कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी जो की है ऑफर, सिंपल ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने दो बातें हैं, इसके दो इशारे हैं। एक तो अगेन वही कि देखें जी हम तो तैयार हैं, हमारी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो आप एप्लीकेशन दे दें तो हम आपको मुंतकिल कर देंगे, लेकिन उसके बाद इनकी अथॉरिटी कितनी है वो है नहीं। दूसरा ये एक और काम करना चाहते हैं, वो ये है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी एप्लीकेशन आ जाए तो उसको फिर ये ढंढोरा पीटेंगे कि देखें एनआरओ मांग लिया हमारे से और ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये बनी गाला जाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतना वजन है। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।